میری عادت بھی ہے اور حضرات کی خدمت میں کئی مرتبہ حاضر بھی ہوا ہوں کہ جس عنوان پر بات کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اس عنوان سے تعلق رکھنے والے 2-4 اشعار پڑھ لیتا ہوں، اور اس وقت کے جو اشعار ہیں اس کا اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی موت بھی ایمان پر ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ میں جو اشعار اس وقت پڑھنے والا ہوں اس کا اگر آپ ساتھ دے دیں تو انشاءاللہ تعالی موت بھی ایمان پر ہوگی، نبی کی سفارش میں بھی حصہ مل جائے گا، جنت میں ہم وہاں ہوں گے جہاں ہمارا نبی ہوگا۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آواز کی طرف نہ جائیں، 1.5 گھنٹہ بیان کر کو جمعے کا آیا مجھ سے، کیا مولانا؟ اس وقت ان دنوں میرے آواز کی طبیعت ناساز ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، شعر کے الفاظ پر جائے۔ باغل پڑھا لکھا علاقہ ہے، سمجھدار علاقہ ہے، کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے۔ جسم میں جب تک جان رہے، جسم میں جب تک جان رہے، یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ میرے ساتھ پڑھو، ختم نبوت زندہ باد۔ شرموں کو کون بھی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ پیغام نبی کی خدمت تک پہنچانا ہے بس۔ نہیں پڑھا تو بازو والا کیا بولتا کہ اور بعد میں جا کر بازو والے کو بھی چھیڑنا نہیں، کیا رے آواز سن کو میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ مزہ مل رہا مزہ؟ اسے بھی بولتے سو آواز بچا کو رکھو، بول کو کیا مولانا؟ دمہ مار کو اچھے آواز ہمیں پرانی چیتک کے سیلنسر ہو گئی تھی نہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میری ہی آواز خوبصورت نہیں، مولانا کی بھی ہے، مولانا کی بھی ہے، مولانا کی بھی ہے، اور آپ کی بھی آواز خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آواز دیا سو ایسے موقعوں پر استعمال کرنے کے واسطے۔ جسم میں جب تک جان رہے، کہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آگے کا شعر سنو۔ ختم نبوت دین کی جان،
ختم نبوت ہے ایمان. دین ایک جسم، ہر جسم جس کے اندر جان ہونا ضروری ہے. جان ہے جسم ہے، جان نہیں جسم نہیں. جان نکل گئی گھنٹوں کا مہمان. مل بغل میں موت آتی، ارے بولو رے بابا، نہیں آتی کہ تو بولو بنگلور چھوڑ کو یہاں تھا تم. موت کہاں نہیں آتی. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں موت نہ آتی ہو. جب موت آ جاتی ہے، دوسری مخلوقات کا ذکر چھوڑو، وقت بہت کم ہے. انسان باپ کی شکل کا ہو کہ بھائی کی شکل کا ہو کہ بیٹے کی شکل کا ہو، ماں کی شکل کا ہو، بیوی کی شکل کا ہو، کسی بھی شکل کا کیوں نہ ہو، انسان جب اندر سے روح چلے جاتی ہے تو پھر وہ لمحوں کا مہمان ہو جاتا ہے، قابل استعمال نہیں ہوتا. اسے وہاں جا کر ڈال دیتے ہیں جہاں ڈالنا پڑتا ہے. ایک طرفہ تصوفانہ بات ہے کہ اب وہ قابل استعمال نہیں ہوتا. ویسے دین ایک جسم ہے تو اس کے اندر کی روح کا نام ہے ختم نبوت. ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان. یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اس سے کرے گا جو انکار، وہ ہے اسلام کا غدار. اس سے کرے گا جو انکار، وہ ہے اسلام کا غدار. دین ہو اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. شاید اس سے پہلے بھی سنان کا جلسہ ملباغل شہر میں ہوا ہوگا، پتہ نہیں کہ آج کتنا جلسہ ہے سنوان کا. گزارش ہے حضرات علماء کرام کی خدمت میں کہ اس عنوان کا دامن مضبوطی سے تھام کر رکھے، کیونکہ تمام دوسرے عنوانات سے اعمال بنتے ہیں، اس عنوان سے ایمان بنتا ہے. ایک ایک جملہ یاد رکھنا، میرا نہیں، ہمارے اکابر کا، عاشقان رسول کا، ختم نبوت کے محافظین کے جملے میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. مولانا توجہ چاہتا ہوں، مولانا مفتی عمران صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی توجہ فرمائیں، دیگر علماء کرام تشریف فرمائیں، وہ بھی توجہ. اس کے بعد ایسے عنوانات کے جلسے میں جب بھی عوام کو بلائیں گے، میں قریب میں ایک جگہ پر جلسے کو گیا تھا، اس جلسے میں انہوں نے سب کو ایک ایک کاپی چھوٹی بریک اور ایک ایک پن دے کر جلسے میں بٹھایا اور اعلان کیا کہ مولانا کا بیان پوری توجہ سے سننا اور نوٹ کرنا. آئندہ 15-20 دن کے بعد مولانا کے بیان کا امتحان ہوگا.
اور وہی سوالات کریں گے جو مولانا نے بیان میں کیا ہے، اور اس میں جو اچھے نمرات لے گا اسے انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ بڑا اچھا نظام ہے وہ۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ سب یہ ریکارڈنگ یوٹیوب کی ٹی وی سے سب ختم کرو، سیٹلائٹ کب بیسٹ ہوتا کی، اس کا تعلق جس سے ہے اس کا کنٹرول انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اسے ختم کر دے تو پھر پورا ڈیٹا غارت ہو جائے گا۔ موبائلوں میں، یوٹیوب میں اور دوسرے راستوں سے دین پانے کے بجائے حضرات علماء کرام کی خدمت میں بیٹھ کر، وہ بھی علماء حق کی خدمت میں بیٹھ کر دین حاصل کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، علم جس سے حاصل کرتے ہو اس پر بھی نظر ڈالو کہ وہ کس عقیدے کا ہے اور کس راستے کا ہے۔ دیوانہ اٹھا، ملیدہ کوٹیا، جو بیان کرے اسے تم علامہ سمجھتے ہو؟ ابھی اصل عنوان کی طرف نہیں آیا۔ بیان ایک فن ہے، فن۔ کثیر تعداد میں علماء بیٹھے، بیان، تقریر، واعظ ایک فن ہے۔ آپ بھی سیکھیں، آپ کو بھی حاصل، لیکن ہر بیان کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اور تقریباً ہر عالم بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک منطق ہے یہ، ایک کیا ہے؟ منطق ہے یہ۔ ہر باپ بیٹا ہوتا ہے، ہر باپ، ہر بیٹا باپ نہیں ہوتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ گھستا نہیں اس وقت جلدی۔ ہر باپ کیا ہوتا ہے؟ انہیں کس کا بھی بیٹا رہنے سے تو اب اس وقت باپ بنے ہیں، لیکن ہر بیٹا باپ یا نہیں تو شادی سے پہلے تو مر جائے گا، تو شادی ہو کر بچے نہیں ہوں گے، باپ بنتا کب بچے ہوں گے؟ ویسے ہی ہر عالم تقریر کرنے والا ہے، لیکن ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی ایک سب سے بڑی غلطی ہے، دوستی میں کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، محبت سے کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، اصل بات کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ جو لوگ چیخ چیخ کر اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں، سامنے کتابوں کا ڈھیر جوڑ لیتے ہیں، تو بیان کرنے والے کو تم بہت بڑے علامہ سمجھتے ہیں، ان میں سے تو بعض تو نمبر 1 چور ہوتے ہیں، بعض تو نمبر 1 چور ہوتے ہیں۔ سامنے کتابیں جوڑ لیے، آپ ڈر گئے۔ اور میں نے ایک مولانا کو دیکھا، مولانا تو نہیں تھے وہ، کتابیں جوڑے ہوئے ہیں، پھر بھی پیپر میں نوٹس لکھ کر لائے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب کتابیں رکھے تھے، نوٹس کی کیا ضرورت ہے؟ کتابیں کھولو نا، ہمت ہے۔ ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر سفید چیز دودھ نہیں۔ ویسے ہر بیان کرنے والا کیا نہیں ہوتا؟ عالم نہیں ہوتا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ذہنوں میں بٹھائے، دل دماغ میں بٹھائے، اور ایسی باتیں، ایسے جلسے کی علماء حق کی جو آتے ہیں اسے اپنا عقیدہ سمجھ لیں۔
کیونکہ اعمال سے جنت کے درجات، اعمال سے جنت کے درجات، نماز پڑھیں گے جنت کا درجہ بڑھے گا، روزہ رکھیں گے جنت کا درجہ بڑھے گا، زکوٰۃ دیں گے جنت کے درجات بڑھیں گے، اگر آپ ٹوپی پہنیں گے جنت میں انعامات ملیں گے، داڑھی رکھیں گے جنت میں انعامات ملیں گے۔ لیکن جنت میں داخلے کی شرط نماز نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط روزہ نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط زکوٰۃ نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط ٹوپی نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط داڑھی نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط تلاوت نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط اخلاق نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط ادب نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط حیا نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط شرم نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط ایمان ہے، اور ایمان کے لیے عقیدوں کا مضبوط اور صحیح ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی نہیں آئی رے بابا، کسے کسے آئی ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ۔ ارے بھائی کون بھی وہ کون بات کرتے ایسا آئی بات؟ نماز پڑھیں گے، پھر پیارے آقا کی سنت ہے، جب باریک بات ہوتی تو آقا 2 مرتبہ ارشاد فرماتے، جب باریک بات ہوتی، نازک بات ہوتی تو آقا 3 مرتبہ ارشاد فرماتے۔ قرآن پاک کا بھی یہی انداز ہے، کبھی بات نازک ہوتی تو آقا اللہ کے ذریعے سے صحابہ کو متوجہ کرتے، جب باریک بات قرآن میں آتی ہے تو خود اللہ تبارک و تعالی بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کہہ کر متوجہ کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو، مولانا سعید صاحب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے غور سے سنو، نبوت ختم ہو گئی ہے، ولایت کا زمانہ ہے، ولایت کے زمانے میں بھی اولیاء سے ٹھوکر مت کھانا، جو بڑے بڑے پھیٹے پہن کر آ جائے اسے ولی نہ سمجھنا، جو لمبی داڑھی رکھ کر آ جائے اسے ولی نہ سمجھنا، جو موٹا عصا لے کر آ جائے اسے ولی نہ سمجھنا، اوپر نیچے سے آوازیں جو نکالتا ہے اسے ولی نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ توجہ سے سنو، ولی وہ ہوتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بھی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، آخرت میں اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ اور ولی کسے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں جو آنکھوں میں حیا رکھتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں جو بری نظر لگاتا نہیں، ولی کسے کہتے ہیں جو جھوٹ بولتا نہیں ہے۔ یہ بالکل باریک اور نازک بات ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر بھی جب باریک بات بیان کرنے کا ارادہ فرماتے پہلے صحابہ کو متوجہ کرتے، کبھی 1 مرتبہ بولتے، کبھی 2 مرتبہ بولتے، کبھی 3 مرتبہ بولتے، کیوں؟ اس لیے کہ بات نازک ہے، اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ حدیث کہتا ہے آپ اعمال سے آراستہ ہو گئے، آپ اعمال سے آراستہ ہو گئے، جنت کے درجات بلند ہوں گے، لیکن جنت میں داخلے کی شرط نماز نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط روزہ نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط تلاوت نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط حج نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط ہاتھوں میں تسبیح نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط حیا نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط شرم نہیں ہے، جنت میں داخلے کی شرط کیا ہے؟ سچا پکا صحیح ایمان ہو۔ اور ملوا گل کے میرے پیاروں ذرا میرا ساتھ دو، سچا اور پکا ایمان بنتا کب ہے؟ جب عقیدے صحیح ہو، ایمان مضبوط اور پکا ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ الحمدللہ آئی۔ ذری ہمارے سے بھی بھول ہوئی، حضرات علماء توجہ، ذری ہمارے سے بھی بھول ہوئی۔ کیا بھول ہوئی؟ چند دنوں سے مساجد میں سے لے کر جلسوں تک ہم اعمال پر تو زور دیے، عقائد پر اتنا زور نہیں دیے جتنا زور دینا تھا۔
کیا مولانا؟ صحیح بات ہے. آقا کی پوری دین کی محنت کی مدت 23 سال. آقا کی پورے دین کی محنت کی مدت کتنے سال؟ 23 کا تو سمجھتے ہیں. 20 پر 3 23. آقا دین پر محنت کی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بھی آقا کی. وہ بھی کس کی؟ اب یہ نہیں سمجھنا آقا کی محنت صرف 23 سال. کیا ہمیں 50 سال سے کر لے کوئی. آقا کی 23 سال. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، توجہ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں صحابہ کا ایک لمحہ جو نبی کے ساتھ گزرا ہے، صحابہ کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ جو نبی کے ساتھ گزرا ہے، امت کی پوری زندگی سے افضل ہے. میں بتا رہا ہوں یہ عنوان میری نجات کا ذریعہ ہے. تمہیں ٹائم بھی دیکھنا نہیں. تم نہ صحیح ٹائم دکھا تو بھی، چلتا ٹائم دکھا تو بھی، منجے چلتا ٹائم نہیں دکھ رہا ہے. نہیں چھیڑو نو کو، چھیڑو نو کو. یہ اتنا پورا ہندوستان پھریا، یہ ایک ہی بات مجھے پسند آئی. سو اللہ یہ مسجد کے ذمہ داروں کو خوش رکھے. جب تک یہ گھڑی میں 10 نہیں ہوں گے تب تک بیان جاری رہے گا. کیا ڈاکٹر صاحب؟ پورا ہندوستان تقریباً 2-3 اسٹیٹ چھوڑ کر میں پھریا ہوں. اس میں سے ایک گھڑی، اب میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ انہیں میری عاشق کی، میں اس کا عاشق کی. اور آپ بار بار گھڑی دیکھو نکو، میں کب تک بیان کروں گا. اتنا تو گارنٹی دیتا ہوں، اس گھڑی کے 10 گھنٹے پر بیان بند. اب آپ لوگ اندر اندر سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی کرامت کسی نہ کسی کی دکھا دے، جو لمحات میں یہ گھڑی 10 بتا دے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی کرامت بتا دے، اس گھڑی کے لمحات میں 10 بتا دے. بیٹھو بیٹھو. زندگی چاہتے ہو تو مہینے مہینے اسپتال میں گزارتے ہو. ڈاکٹر کہہ دیا پورا علاج ہونے تک کئی دن لگ جائیں گے، ایڈمٹ کرنا پڑے گا. ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں، دکان اور فیکٹریاں چھوڑ دیتے ہیں، ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. زندگی کی حفاظت کے لیے اب وقت آ چکا ہے ایمان کی حفاظت کا. اس کے لیے بھی آپ وہی شوق پیدا کریں. امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ صحابی کا ایک لمحہ، ایک صحابی، کوئی نہ کوئی صحابی. سمجھ میں آئی بات؟ کسی نہ کسی. سمجھ میں آ رہا ہے بیٹے؟ میں ایک ایک بچے سے، ایک ایک نوجوان سے پوچھ پوچھ کر آج کا سفر کروں گا میں. حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ کسی بھی صحابی کا ایک سیکنڈ جو نبی کے ساتھ گزرا ہے وہ پوری امت کی زندگی سے افضل ہے. نبی کے ساتھ بیٹھنے والے صحابی کے سیکنڈ کا یہ پاور ہے تو نبی کے اوقات کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے دن کے 24 گھنٹے نبی کے دن کے 24 گھنٹے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے 10 سال نبی کے 10 سال میں زمین آسمان کا فرق ہے.
ہمارے 20 سال نبی کے 20 سال میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہمارے 50 سال نبی کے 50 سال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیارے آقا کو دین کی محنت میں کتنے سال لگے؟ کتنے سال؟ 23 سال لگے۔ وہ 23 سال 23 دنیا سے افضل ہے۔ وہ 23 سال کو 2 حصے کرتے ہیں علماء۔ کتنے حصے؟ 2 حصے۔ ایمان اور عقائد پر بات کر رہا ہوں علماء کا حوالہ لے کر۔ وہ 23 سال، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل ٹوٹل نبی کی عمر 60 پر 3 سال۔ کتنے سال؟ آقا کی عمر کتنے سال؟ ٹوٹل 60 پر 3 سال۔ سنو، بیٹھو، یاد رکھو، ہم نہ وقت دیو۔ ایک وقت تھا یہ بولتے تھے ہمارا وقت لیو، اب تمہاری فکر ہم کو بہت ہو رہی ہے، تمہارا ٹینشن بہت ہے، ہم نہ وقت دیو، ہمارے ساتھ بیٹھو، علماء کے ساتھ بیٹھو۔ مرد حضرات بیٹھے، بوڑھے بیٹھے، عورتیں بیٹھے پردے کے ساتھ، نوجوان بیٹھے۔ اور میں ایک بہت درد کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جو بنگلور میں کہتا ہوں میں، اور دوسرے بڑی بڑے شہروں میں کہتا ہوں، ملباگل میں تو کہنے کے لائق نہیں ہوگا جملہ یہ، پھر بھی کہتا ہوں، کم سے کم تمہارا جو وقت راستے اور ہوٹلوں میں گزرتا نہیں، وہ وقت تو کم سے کم دیو۔ کیا مفتی صاحب؟ جو وقت تمہارا ہوٹلوں میں گزرتا نہیں، غیبتاں کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا مذاق کرتے ہوئے، سگریٹاں بیڑیاں پیتے ہوئے، دل لگی مذاق کرتے ہوئے، وہ وقت دے ڈالو علماء کو بس ٹچ۔ کیونکہ اس وقت ساری دنیا کے دشمن تمہارے پیچھے پڑے ہیں، ہمارے پیچھے نہیں۔ ہم نہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، الحمدللہ، فخر نہیں، دشمن ٹچ نہیں کرتا، اسے معلوم ہے یہ سب پیغمبر کے عاشق ہیں۔ دشمن کو یہ بھی معلوم ہے یہ علماء پیغمبر کے وارث ہیں۔ عاشق کو بدل سکتے ہیں، وارث کو بدل نہیں سکتے۔ آج یہود تمہارے پیچھے پڑے ہیں، اسرائیل تمہارے پیچھے پڑا ہے، امریکہ تمہارے پیچھے پڑا ہے، دجال تمہارے پیچھے پڑا ہے، فتنے تمہارے پیچھے پڑے۔ اعمال لے کر چلے گئے تو نور علی نور، اگر اعمال نہیں، کم سے کم ایمان تو لے کر چلے جاؤ، بولو انشاءاللہ۔ اعمال لے کر چلے گئے، نماز کا اکاؤنٹ لے کر چلے گئے، بہت اچھی بات، روزوں کا اکاؤنٹ لے کر چلے گئے، بہت اچھی بات، زکوٰۃ کا اکاؤنٹ لے کر چلے گئے، بہت اچھی بات، تلاوت کا اکاؤنٹ لے کر چلے گئے، بہت اچھی بات، ذکر کا اکاؤنٹ لے کر چلے گئے، بہت اچھی بات۔ اگر نہیں کمی پیشی ہے، فکر مت کرو، اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑے غفار ہیں، اللہ بڑے غفور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا آقا امت کے لیے بڑا رحیم ہے، میرا آقا امت کے لیے بڑا کریم ہے۔ معراج کے سفر، کتابیں آباد، میرے آقا نے امت کو کیا کہا؟ جب تک میری امت جنت کو نہیں جائے گی میں نہیں جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے اللہ کے فضل کے لیے ایمان ضروری ہے، نبی کی سفارش کے لیے ایمان ضروری ہے۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، اب تمہارا عقیدت کمزور ہے، تمہارے بچوں کا عقیدہ کیا مضبوط ہوگا؟ مردوں سے زیادہ عورتوں کا عقیدہ کمزور ہے، غلط عقیدوں میں عورتیں مبتلا ہیں،
وہ عقیدے تمہارے بن چکے ہیں جس کا ثبوت قرآن میں نہیں، جس کا ثبوت حدیث میں نہیں، جس کا ثبوت صحابہ میں نہیں، جس کا ثبوت امام ابو حنیفہ کی اجتہاد میں نہیں، جس کا ثبوت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے فقہ میں نہیں، وہ عقیدے تمہارے پاس ہیں۔ سونے کے ایسے غلط عقیدے، کھانے کے ایسے غلط عقیدے، پینے کے ایسے غلط عقیدے، ان غلط عقیدوں کی باتیں دشمنوں تک پہنچ گئی، انہوں نے بڑے بڑے غلط عقیدے تمہاری خدمت میں پیش کر دیا۔ قریب میں ایک عورت پوچھی، مجھے تو فون آتے رہتے نا، آپ جانتے نا نمبر کیسا پہنچا بول کے تمہیں ڈاؤٹ کرو لوگ کو، میں ایک عالم ہوں الحمدللہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام، خیریت کیا حضرت؟ تمہاری دعا ماں۔ حضرت مرد میں گھر میں جھاڑو اٹھا سکتی ہیں کیا حضرت؟ میں بولا جھاڑنا کا تو اٹھا سکتی، مارنا کا تو نہیں اٹھا سکتی۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام، حضرت مرد بنے گھر میں جھاڑو اٹھا سکتے ہیں کیا حضرت؟ اب میرے پاس دو جواب ہوتے ہیں، ایک الزامی جواب بھی ہوتا ہے، ایک تحقیقی جواب بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا جھاڑنا کا تو اٹھا سکتا، مارنا کا تو اٹھا نہیں سکتا۔ میں جیسے ہی مذاق کریا تو انہیں بھی مذاق کرے، مارنے کی ہمت کہاں ہے حضرت؟ میں نے کہا کہ تو سچ کہتی ہے، ایک زمانہ چلا گیا کہ مرد مارتے تھے، عورتیں مار کھاتی تھی، اب عورتیں مار رہے ہیں، مرد بنے مار کھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون کون ایسے ہیں، رات بھر مارا کھا لے کو، صبح کو ہے نا صابن سے منہ دھو لے کو، فیرون لے لے کو، زبردست کی شکل آستینہ چڑھا لے گا، فرعون کا پوترا نکلے سکا نکلتا پتہ نہیں چلتا۔ تیرے پاس آتی رہے بابا اسے باقی ہے۔ میں بولیا آپا یہ سوال تجھے کہیں کو پیدا ہوا؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، گھر میں مرد بنے جھاڑو اٹھائے تو برکت نہیں آتی حضرت۔ کہاں ہے عقیدہ؟ بنا چکی ہے عقیدہ غلط۔ تیری اس کمزوری کو دشمن سمجھ گئے، تیری اس کمزوری کو دشمن سمجھ گئے، اور انہوں نے زبردست حملہ کر دیا، ایسے فتنے داخل کر دیے کہ اعمال ہی کو قطرہ نہیں ایمان کو قطرہ ہے۔ اللہ، اعمال ہی کو قطرہ نہیں ایمان کو قطرہ ہے۔ آپا توجہ کے ساتھ سن، تیرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ بچہ سمجھنے کے لائق ہو گیا تو تو دادا، نانا، باوا، بچے، دوسرے رشتہ داروں کی پہچان کرانے سے پہلے اللہ کی معرفت، پیارے آقا کی ختم نبوت کا پیالہ پلا دے۔ اس وقت تیری یہ ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت پر مرد ہی کام نہیں کیے، صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اگر اٹھا کر دیکھیں گے، ختم نبوت پر کام کرنے والے مردوں کی جہاں جماعت ملے گی، رب کعبہ کی قسم ختم نبوت پر کام کرنے والی فہرست میں عورتوں کی بھی ایک جماعت ملے گی۔ ختم نبوت کا تو ذرا سمجھا تو سمجھو، اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنے انبیاء کو بھیجا؟ بولو، معلوم ہے تو بولو، پرواہ نہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں، سوال جواب سے آج کا سفر۔ کتنے نبیوں کو بھیجا؟ 1.25 لاکھ بول لیتے ہیں، سمجھ میں 1,24,000 کو کسر چھوڑ کر 1.25 لاکھ بولتے اسے۔ اصل میں اس بارے میں آتے ہیں مختلف روایات۔ 1,20,000 پر 4,000 ایک روایت، اچھا، اور ایک روایت 1,35,000، اور ایک روایت 1,80,000، اور ایک روایت 2,60,000۔ سبحان اللہ، کتنے روایت ہوں گے؟ 4، یاد رکھیں گے۔ 1,24,000 ہو، 1,35,000 ہو، 1,80,000 ہو یا 2,60,000 ہو، جتنے بھی آئے سب کے سب میرے نبی سے پہلے آئے۔ بولو زور سے، بے شک بولو۔
کیوں؟ اس لیے میں آپ کو بلوانا چاہتا ہوں، معلوم ہو سکتا ہے کہ مجلس میں کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوگا جو ختم نبوت کو مانتا نہ ہو۔ مذہب اور مسلک چہروں سے پہچانے جاتے، ہماری جوتیاں ہوتی ان کے سر ہوتے۔ مذہب اور مسلک پہچاننا بہت مشکل، آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرے سوالات کا جواب دو، تاکہ جواب قبول ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے۔ 1,24,000 ہو، 1,35,000 ہو، 1,80,000 ہو، 2,60,000 ہو، جتنے بھی آئے، ابتدا آدم سے ہوئی ہے، جتنے بھی آئے وہ سب کے سب کب آئے؟ میرے نبی سے پہلے آئے۔ سبحان اللہ، میرے نبی سے پہلے آئے۔ میرے نبی کے جانے کے بعد 1450 سال ہو گئے، اعلان نبوت کے بعد۔ آپ کی ولادت کے بعد کل 1500 سال ہو گئے۔ اچھا، میرے نبی دنیا سے آ کر 1500 سال ہو گئے۔ آدم علیہ السلام سے نبوت کی ابتدا ہوئی۔ آدم تھے، انہی کے بیٹوں میں سے اللہ نے ایک کو نبوت عطا کر دی۔ کون؟ حضرت شیز۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں میرے نبی سے پہلے جتنا بھی زمانہ نبوتوں کا گزرا، رسالت کا گزرا، اس زمانے میں یہاں مغرب میں اگر کوئی نبی ہوتا تو مشرق میں بھی نبی ہوتا، شمال میں نبی تو جنوب میں نبی، کبھی ایک علاقے میں 2-4 نبی، کبھی ایک ملک میں 3-4 نبی۔ ایسا بھی ہوا ایک علاقہ، ایک ریاست، ایک ملک، اپنی جگہ پر ایک ہی گھر میں 2-4 نبی۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے پیارو؟ بہت درد کے ساتھ ان علماء کرام کا سبق میرے اپنے انداز سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے نبی سے پہلے جب بھی نبوت کا زمانہ گزرا ہے، نبوت بہت عام تھی، یہاں نبی، وہاں نبی، وہاں نبی، وہاں نبی، کبھی علاقے میں نبی، کبھی ریاست میں نبی، کبھی ملک میں نبی۔ ایسا بھی آیا کہ ایک ہی گھر کے اندر 2-2 3-3 نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لو، ابراہیم بھی نبی، جب بیٹا دیر سے پیدا ہوا اسماعیل تو اسماعیل بھی نبی، بعد میں بیٹے اور ایک پیدا ہوئے حضرت اسحاق بھی نبی، اور ایک دیکھو خود حضرت ابراہیم کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی۔ سبحان اللہ۔ داؤد علیہ السلام نبی، ان کے پیٹ میں پیدا ہوئے حضرت سلیمان، انہوں نے بھی۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی، سگے خلیرے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی، یحییٰ علیہ السلام نبی، ان کے ابا حضرت زکریا علیہ السلام نبی، ایک ہی گھر کے ادمیاں یہ سب فیملی۔ اے بچے خاموش بیٹا، خاموش۔ اچھا، ایسا بھی ہوا، توجہ کے ساتھ سنو، پوری دنیا میں ایک ہی نبی تھے، ان کے جانے کے 1 سال میں دوسرا نبی پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں ایک ہی نبی تھے، ان کے جانے کے 5 سال کے اندر اور ایک نبی پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے؟ اور ایک زمانہ ایسا آیا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زکریا علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، زمانے کے 3 تھے یہ، زکریا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے سگے قلیرے بھائی زکریا علیہ السلام کے بیٹے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا باقی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سلامت اوپر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کے اٹھا لینے کے بعد
پورے روئے زمین میں مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی نبی رسول نہیں تھا۔ آگے بات سمجھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی بھی تھے، اور یہ بھی کہا تھا ایک نبی جاتے ہی دوسرا نبی 1 مہینے میں آ گئے، 1 سال میں آ گئے، 5 سال میں آ گئے۔ لیکن عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت عیسیٰ آسمان میں اٹھا لیے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جو کتاب دیا تھا، اس کتاب کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ نے یہ کہا اشارتاً ووضاحتاً، کیا کہا؟ لوگوں میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میرے نبوت کی دلیل کتاب ہے، میرے رسالت کی دلیل کتاب ہے، لیکن یاد رکھنا میرے جانے کے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ نے یہاں تک بتا دیا وہ نبی کا نام احمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 500 سال گزرے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ عنوان کو ذہن میں رکھو، آقا کی 23 سالہ نبوت کی محنت بتاتے ہوئے میں یہاں تک آ گیا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان میں اٹھا لیے جانے کے 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ 500 سال کے بعد جو نبی آیا وہ صرف نبی بن کر نہیں آیا، نبیوں کا نبی بن کر آیا۔ اور جملہ سنو، یہ میرا جملہ نہیں، عاشقان رسول کا جملہ ہے، صحابہ کا جملہ ہے، تابعین کا جملہ ہے، تبع تابعین کا جملہ ہے، امام ابو حنیفہ کا جملہ ہے، ائمہ محدثین مفسرین کا جملہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان میں اٹھا لیے جانے کے بعد، حضرت عیسیٰ کے آسمان میں اٹھا لیے جانے کے بعد، ابھی مولانا کیا نام آپ کا؟ مولانا سراج صاحب تقریر فرما رہے تھے، میں داخل ہو رہا تھا، لیکن بہت مختصر کر دیے اس حدیث کے آنے سے، اور میں بھی محروم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ انتقال نہیں ہوئے، کیا ہو گئے؟ آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ برفعہ اللہ الیہ۔ اور حضرت عیسیٰ کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ دنیا میں حضرت عیسیٰ ہی واحد یہ ایسے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان سے پہلے کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا سوائے حضرت آدم کے۔ آدم کے بارے میں بغیر باپ کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام تو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد سلسلہ محبتوں کا چلا، سلسلہ شادیوں کا چلا، سلسلہ ملاقات کا چلا، اور اس ملاقات اور محبت سے ماں اور بیٹے کی، ماں اور باپ کی محبت سے بیٹے پیدا ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی واحد تھے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بغیر باپ کا مطلب کیا ہے؟ اصل ہی سے باپ نہیں۔ بغیر باپ کے 2 معنی نکلتے ہیں، ایک بالکل غلط معنی نکلتا ہے، ایک بہت اچھا معنی نکلتا ہے۔ غلط معنی کیا نکلتا ہے؟ باپ ہے لیکن پتہ نہیں، نعوذ باللہ یہ غلط معنی ہے۔ ایک معنی اچھا نکلتا ہے، باپ ہی سرے سے نہیں، اور یہ مثال صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پہچان ہی کیا؟ وہ جس کا باپ نہ ہو۔ آج کل بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، میں عیسیٰ ہوں۔ شکیل بن حنیف بھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، گوہر شاہی بھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، غلام قادیانی بھی کہتا تھا اللہ اکبر کبیرہ۔ ان لوگوں کے سر میں بھیجا تھا یا کوشت بھی پرانی بھئی کا گوبر تھا۔ عیسیٰ کی پہچان کیا ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ ابھی 2 جنے زندہ ہی، ان تک پہنچنے کا موقع مل گیا، ہاتھ میں جوتا رکھو، پوچھوں گا واٹ از یور فادر نیم؟ ہاتھ میں جوتا رہے گا، بعد میں پوچھنا واٹ از یور فادر نیم؟ مدر نیم تو نہیں پوچھ سکتے نا، عیسیٰ کو بھی اماں تھی، ان لوگوں کو بھی اماں ہے۔ واٹ از یور فادر نیم؟ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟
اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میرے ابا کا نام فلاں اور فلاں ہے تو پھر جوتے سر میں مارنا، اتنا مارنا کہ ڈائریکٹ جہنم کو چلے جائے۔ احمق، تو عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ عیسیٰ کا باپ نہیں؟ یہ خود قرآن کہتا ہے۔ اور بھی ایسے لوگ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں حضرت، جن کو دیکھے تو پیشاب بند ہو رہا ہے۔ ایک مثال بابا، ایک بات، ایک گفتگو، ایک ایک منطق پیش کر رہا ہوں۔ میں تو مانتا نہیں، انشاءاللہ تعالی آپ بھی مانتے نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ان میں سے کسی کو ہمیں عیسیٰ ماننا کا تو کم سے کم صورت تو ایسی رہنا۔ کیا حضرت صحیح بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں؟ ان کو عیسیٰ ماننا کا تو نہیں ماننا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا حاجی صاحب؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک عقل، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عقل دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عقل دیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ عقل نہ ہوتی تو ایمان نہ ہوتا۔ کتاب میں ہے ایمان صدقہ ہے اللہ کے فضل کے بعد عقل کا، عقل صدقہ ہے اللہ کے فضل کے بعد ایمان کا۔ جس کے پاس ایمان ہے سمجھ جاؤ اس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس عقل ہے سمجھ جاؤ اس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس عقل نہیں۔ ذہن ہو سکتا ہے، عقل نہیں ہو سکتی ہے۔ عقل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس پر خود اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میں عقل اسی کو دوں گا جو مجھے مانے گا، اور جسے میں عقل دیتا ہوں وہ مجھے مانتا ہے۔ تو ایک عقلی بات بتانا چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، پکی بات ہے یہ، 110% حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ ہر کسی کی خاص بات نہیں، یہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کی خاص بات ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آج بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہی، بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہی، اس میں سے ایک کون شکیل بن حنیف کہتے، اور ایک کون گوہر شاہی، نہیں انہیں گوبر شاہی۔ صحیح بابا، صحیح، پکی بات ہے۔ اگر بورڈ ہوتا تو میں لکھ کو دکھاتا مولوی صاحب، گاف واو ہا را، وہ اصل میں با لکھنا تھا، نقطہ ڈالنا تھا، نقطہ ڈالتے وقت کو ان کی حالات ہی ان ذرہ اوپر چڑھ گئی، بجائے گوبر کے گوہر بن گیا۔ انہیں صورت دیکھو اس کی کیسی ہے، واہ 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 واہ، گینڈے سے بدتر ہے۔ حضرت مولوی صاحب ہمیں ارے جو میرے عیسیٰ کی شان پر حملہ کرے اس کی عزت ہمارے جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ کس کی عزت کا سوال کرتے ہو؟ جو میرے آقا کے فرمان کا انکار کرتا ہے وہ برے جانور کی غلاظت سے بھی بدتر ہے۔ لوگوں کے اعمال کا اگر کوئی سوداگر ہے معاف کیا جا سکتا ہے، لوگوں کی عزتوں کا اگر کوئی سوداگر ہے معاف کیا جا سکتا ہے، لوگوں کی دولت پر حملہ کرتا ہے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر لوگوں کے ایمان کا سوداگر ہے وہ کسی صورت سے معافی کے لائق نہیں ہے، عزت کے لائق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں، ذرا صورتیں تو دیکھو۔ تمام انبیاء میں ایک بات جمع ہوئی تھی، یاد رکھیں گے؟ ابھی عنوان شروع کرا نہیں، 1 گھنٹہ ہوگا حضرت، نہیں ہوا۔ تمام انبیاء میں کچھ باتیں ملی تھی جو آقا کے پاس
تھی وہ آدم کے پاس بھی تھی، جو آقا کے پاس تھی وہ موسیٰ کے پاس بھی تھی، جو آقا کے پاس تھی وہ عیسیٰ کے پاس بھی تھی، جو آقا کے پاس تھی وہ ابراہیم کے پاس بھی تھی، جو آقا کے پاس تھی وہ 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں کے پاس تھی۔ وہ چیز کیا معلوم؟ وہ چیز ہے حسن۔ وہ چیز کیا ہے؟ حسن۔ کوئی نبی بدصورت نہیں، کوئی نبی بدصورت نہیں، کوئی نبی بدصورت نہیں۔ ہمیں سب مسلمان الحمدللہ، لیکن ہمارے اور آپ کے حسن میں فرق ہے۔ کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی موٹا، کوئی دبلا، کوئی گڈا، کوئی اونچا، کیا بھی ایک رہتا نہیں۔ لیکن حضرات انبیاء کے اندر یہ بات نہیں تھی، تمام نبیوں کے اندر حسن تھا۔ ہاں، کسی کا حسن کسی سے بڑھ کر تھا، لیکن امت کے مقابلے میں ہر نبی خوبصورت تھا۔ امت کے مقابلے میں ہر نبی خوبصورت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خوبصورت، خالی صندوق کھول کر فرعون دیکھتے کہ نہیں کی انہیں خوش ہوگا، اتنے خوبصورت۔ ابراہیم علیہ السلام خوبصورت، آدم علیہ السلام تو اتنے خوبصورت تھے جن فرشتوں کو اپنے حسن پر ناز تھا وہ خود دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، حوا کو دیکھ کر جنت کے حوراں دیکھ کے رہ گئے۔ ہمیں سوچنے کو تھے اللہ ہمیں جنت کے حورا اتنے خوبصورت ہی نہ بول کر، یہ مخلوق تو ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپا خوش ہو جا۔ حور خوبصورت نہیں، تو خوبصورت، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرا ایمان سلامت رہے۔ حور خوبصورت نہیں، تو خوبصورت، لیکن شرط یہ ہے کہ ختم نبوت تیرا عقیدہ رہے۔ حور خوبصورت نہیں، تو خوبصورت، شرط یہ ہے کہ تیرے چہرے میں نمازوں کا نور رہے، تیرے چہرے میں تلاوت کا نور رہے، تیرے چہرے میں ذکر کا نور رہے، تیرے چہرے میں درود کا نور رہے، تیرے چہرے میں امانت کا نور رہے، تیرے چہرے میں شرم اور حیا کا نور رہے۔ قسم اللہ کی، خود آقا نے حضرت ام سلمہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جب حضور کی بیوی ہم سب کی ماں ایک سوال پیغمبر سے کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ بار بار جنت کا حوروں کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم جنت میں جائیں گے، ہماری بیٹیاں جنت میں جائیں گی، کون بیٹیاں؟ ملباغل کی بیٹیاں، حضرت ام سلمہ کی بیٹیاں، جب ہم سب جنت کو جائیں گے ہماری بیٹیاں جنت کو جائیں گی، ہماری بات چھوڑو یا رسول اللہ، آپ کی نظر بڑھ گئی، ہمارا حسن بڑھ گیا۔ نبی کی نظر خدیجہ پر پڑی، بڑھ گیا، عائشہ پر پڑی، بڑھ گیا، حفصہ پر پڑی، بڑھ گیا، جویریہ پر پڑی، بڑھ گیا۔ ہماری بات چھوڑو یا رسول اللہ، ہماری بیٹیاں جب جنت کو آئیں گی انشاءاللہ تعالی، ان کے مقابلے میں جنت کی حور خوبصورت رہیں گی، تو پھر ان کے شوہر حوروں کے پیچھے پڑ جائیں گے، ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہوگا؟ آقا نے فرمایا، ام سلمہ تیرا سوال بڑا بہترین ہے، تو سن جواب تیری بیٹیوں کو دے دے اور کہہ دے جنت میں حور خوبصورت نہیں، تیری بیٹیاں خوبصورت رہیں گی، ان کی حیا کو خدا نور بنا کر چہروں میں داخل کر دے گا، ان کے نماز کو نور بنا کر ان کے چہروں میں داخل کر دے گا، ان کے شرم کو نور بنا کر ان کے چہروں میں داخل کر دے گا۔ جنت میں خوبصورت ہوں گی، آدم خوبصورت، حوا خوبصورت، انبیاء خوبصورت، ہر نبی امت کے مقابلے میں خوبصورت۔ تو لازمی بات یہ ہے حضرت عیسیٰ بھی تو خوبصورت رہیں گے، ارے بولو بھائی، ہاں عیسیٰ بھی تو خوبصورت رہیں گے، نبی ہے نا، صاحب کتاب ہے نا، شریعت ہے نا، انہیں انگلینڈ میں بیٹھا ہے، انہیں دعویٰ کرتا میں عیسیٰ بول کو، انہیں بہار میں بیٹھا ہے، انہیں دعویٰ کرتا میں عیسیٰ بول کو۔ کیا مولانا سورتہ کبھی بھی دیکھے تمہیں؟ نہیں دیکھے بیٹے، دیکھو بھی نہ کو، باہر لگا کوئی ایسا، میں خود اس کا مخالف ہوں حضرت، اتنے کمینوں کی فوٹوਆਂ یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے؟
خدا دجال کا بارے میں کہا، نبی نے دجال کے بارے میں بتایا، تصویر بتا کر تو بچنے کا حکم نہیں دیا ہے؟ شیطان شیطان شیطان، قرآن میں شیطان کا ذکر ہے، بچنے کا حکم ہے، قرآن میں شیطان کا ذکر ہے، بچنے کا ذکر ہے، حکم ہے، نبی نے خود شیطان سے بچنے کا حکم دیا، لیکن تصویر بتا کر تو نہیں بولیا۔ ان لوگوں کی منحوس صورت ہے یہاں کہیں کو، وضو کر کو آنے والے دیکھ ڈالے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ویسے ہی صورت آؤں گی، کیا حضرت برابر نہیں؟ وضو کر کو آنے والے دیکھ ڈالے تو میں اگر ابو حنیفہ کے دور میں ہوتا اگر ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو یہ فتویٰ ضرور لگاتا، ان کو دیکھے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ بلکہ عیسیٰ بھی تو خوبصورت رہیں گے، اب انہیں وہ لندن میں بیٹھا ہے، حضرت لندن میں بیٹھا ہے، ٹیبل ڈال لیتا، کون بولو زور سے، گوبر شاہی، ٹیبل ڈال لیتا، سامنے کچھ دیوانوں کو بٹھا لیتا، بولتا بولتا بولتا، انہیں کیا بولتا اسے سمجھ میں نہیں آتا، ہم نہ کیا سمجھ میں آتا، خالی دل صاف کرو، دل صاف کرو، دل صاف کرو، کیا کرنا دل صاف کرنے کے لیے؟ نکال کو کیا واشنگ مشین میں ڈالنا؟ دل صاف کرو، دل صاف کرو، دل صاف، یہ بمڑی حضرت اس کی تمہیں دیکھے نہیں، ہمیں دیکھے گا تو ریسرچ کے لیے دیکھے سو، ہمیں انہیں کیا بولتا یہ سننے کے واسطے دیکھے سو، اس کے باتیں سن کر عمل کرنے کے واسطے دیکھے، خالی کیا بولتا دل دل دل، ان کی دھوکہ دیکھو اسے، ہاں مولی صاحب، دل 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 کہتا، ارے صاف کیسا کرنا بھائی؟ کلمہ پڑھ لے صاف ہو جائے گا، ختم نبوت کا اقرار کر لے صاف ہو جائے گا، نماز پڑھ لے صاف ہو جائے گا، قرآن پڑھ لے صاف ہو جائے گا، ذکر کر لے صاف ہو جائے گا، درود میرے نبی پر پڑھ لے صاف ہو جائے گا، میرے نبی کے دیے ہوئے عقیدوں کو مضبوطی سے تھام لے صاف ہو جائے گا، شرم اور حیا کے ماحول میں آجا صاف ہو جائے گا، صداقت کا دامن تھام لے صاف ہو جائے گا، امانت کا دامن تھام لے صاف ہو جائے گا۔ یہی تو دل کی صفائی کے لیے پیارے آقا نے علاج بتایا، غیبت نہ کر صاف ہو جائے گا، چغلی نہ کھا صاف ہو جائے گا، حرام نہ کھا صاف ہو جائے گا، پھر بھی بمڑیاں مارتا، دل صاف ہونا، دل صاف کرو، دل پاک کرو، دل صاف کر، کئی سارے کرنا۔ سوال صحیح ہے کہ غلط ہے مولانا؟ کیسا کرنا؟ پہلے تو تیرا دل صاف کر کو بتا کیسا کرنا کو بول کو۔ اب ہمارے پاس ایک ہی چیک علاج، یا تو میں بولیا سو طریقے پر عمل کر لیو، نہیں تو نکال کو دیو، ہمارے گھر میں سیمسنگ مشین ہے، اس میں ڈال تو 3 گھنٹے پھرا تو، نہیں تو رات کو پھرانے رکھ ڈال کو، صبح کو سکا کو پھر دے تو، تب تک رہا تو لے لے کو جا، نہیں تو تو جا بعد میں بھیجا لیا۔ دل صاف کر، دل صاف کر، کیسے دھوکے دیتی ہیں قدرت، کیسے دھوکے دے رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، یعنی مطلب میں اسے شیطان کہتا ہوں، میں نے ایک چھوٹی سی کلپ سنا، وہ کہتا ہے کہ دل صاف جب تک نہ ہو نماز نہ پڑھو، توبہ توبہ توبہ۔ اور ایک بات نئی کلپ آکو ہے، نئی کلپ آکو ہے اس کی، میرا عنوان نہیں، کب بھی انشاءاللہ بہت جلد آتا ہوں یہ عنوان پر، اور ایک مرتبہ آتا ہوں میں، ملباگل ہمارے دادا سے تعلق ہے، میں آتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات سنو، ابھی قریب میں ایک کلپ چھوٹی اس کی آئی، مجھے لا کر دکھائے کچھ نوجوان جو اس پر محنت کر رہے، حضرت کی طرح، علماء کرام کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ 3 جنہ سے کہتے بات کرے سو، کتنے جنہ سے؟ اللہ تعالیٰ انہیں بول رہا سو رہا بابا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ 3 جنہ سے کہتے بات کرے سو، ایک حضرت موسیٰ سے کہتے، سبحان اللہ، بات صحیح، دوسرا میرے پیارے آقا سے کہتے، تیسرا اس سے کہتے، لاؤل کہیں کو پڑھتی حضرت تمہیں الگ ہے۔ میں بولا صورت دیکھے تو اس کی جورو اس سے بات نہیں کر رہی ہے، صورت دیکھے تو اس کی جورو اس سے بات نہیں کر رہی ہے،
یہ دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ اس سے اللہ بات کرتا کہتے اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بھولے بھالے بھی ایسے جملے سن کر قربان بھی تو ہو جاتے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، ذرا سوچ کر دیکھو، صورتوں کو بھی سامنے رکھو، دعووں کو بھی سامنے رکھو، صورتوں کو بھی سامنے رکھو، دعووں کو بھی سامنے رکھو۔ تمہارے مل باغل کے اندر کوئی نوجوان یا 60-70 کا کوئی بزرگ اٹھ کر یہ کہتا ہے میں پورے کرناٹک کا سی ایم ہوں، اس کے دعوے کو حقیقت کے ترازو میں تولتے کہ نہیں تولتے؟ میرے پاس اور بھی مثالیں ہیں، میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتا، میرے پاس اور بھی مثالیں ہیں۔ مل باغل کی سرزمین میں کوئی 60-70 سال کا ویسی سیم لنگی پہن کر جیسے سی ایم پہنتا ہے، اور ایک جھپا یا قمیص پہن کر جیسے سی ایم پہنتا ہے، اور عینک اور چشمہ ڈال کر یہ دعویٰ کرتا ہے میں کرناٹک کا سی ایم ہوں، تو اس کے دعوے کو تم حقیقت کے ترازو میں دول کر فوراً نتیجہ نکالتے ہو۔ یہ سی ایم کا دعویٰ آ جائے، سی ایم کے بارے میں آپ تولتے ہو۔ ایک چور، ڈاکو، بدماش، کمینہ، ایجنٹ دجال کا وہ نبوت پر حملہ کرتا ہے، رسالت پر حملہ کرتا ہے، معجزات پر حملہ کرتا ہے، سچے کرامات پر حملہ کرتا ہے۔ آپ حقیقت کے ترازو میں تولے بغیر ایمان لے کر آتے ہو۔ ہاتھ جوڑ کر میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ اس میں مبتلا ہیں میں ان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ باپ کی جگہ میں کوئی اور کو بٹھاتے ہیں تو بیٹا برداشت نہیں کرتا، نبوت کے جگہ میں چوروں کو بٹھا دیے تو امت برداشت کرتی ہے۔ رسالت کے جگہ میں داڑھی منڈوں کو بٹھایا جا رہا ہے، حرام خوروں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ دن کے اجالے میں اشارہ دیتا ہوں، بچے سن رہے ہیں لیکن مجھے کہنے دو اور آپ سمجھ جاؤ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دن کے اجالوں میں بستر گرم کرنے والوں کو رسالت کی جگہ میں نعوذ باللہ بٹھایا جا رہا ہے، اور ہم 25 سال کے مسلمان، 30 سال کے مسلمان، 40 سال کے مسلمان، خون میں مسلمان اور دودھ کے مسلمان ہیں اور قبول کر رہے ہیں۔ توبہ 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 توبہ، ذرا صورتیں تو دیکھو۔ اب مجھے بیان کرنے کہیں کو بٹھائے تمہیں؟ میرے پاس سند ہے سبیل الرشاد کی، الحمدللہ حافظ ہوں۔ کیسا حافظ بول کر پوچھے تو قرآن پڑھ کر انشاءاللہ سنا سکتا ہوں۔ دلیلیں ہیں، میں بیٹھ گیا، مثال بول رہا ہوں۔ ویسے دلیل کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ ولایت کی جن کے پاس دلیل نہیں ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ظلم دیکھو حضرت، جو ابھی برابر پیدا ہو کر بالغ نہیں ہوئے وہ باپ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہاں، جن کے پاس ولایت کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہ لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ انتظار کرو، ایسے لوگوں کے موت کا انتظار کرو، دیکھو کہ ان کی موت کتنی خطرناک ہے۔ میں تو ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو لمبی عمر دے۔ آمین بولو، آمین بولو۔ اللہ ان کو لمبی عمر دے، اتنی عمر دے کہ سچے مہدی آ جائے، سچے عیسیٰ اتر جائے۔ ان کو لمبی عمر دے، اتنی عمر دے کہ سچے مہدی آ جائے اور سچے عیسیٰ اتر جائے۔ وہ اترنے کے بعد یہود و نصارہ کا خاتمہ بعد میں کریں گے، ان کمینوں کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے پہلے کریں گے۔ کیا مولانا؟ اپنے ہاتھوں سے پہلے ان کمینوں کا خاتمہ کریں گے۔ ذرا سوچو، ہر نبی کے اندر کچھ باتیں مشترک تھیں، اس میں سے ایک کیا، ہر نبی خوبصورت،
سبحان اللہ. ہر نبی. امام غزالی جب خواب میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے اپنا خواب بیان کرتے ہیں, انہوں نے یہی الفاظ استعمال فرمایا کہ میں نے ایک نورانی چہرے والے نبی کو دیکھا ہے. وہ کون مراد؟ امام بخاری کی اماں. اپنے بیٹے بخاری کے آنکھوں کا مرض تھا, اس لیے اللہ سے دعا کرتی ہے تو خواب میں امام بخاری کی اماں کو حضرت ابراہیم کی زیارت ہوتی ہے. امام بخاری کی اماں کہتی ہے میں نے ایک نورانی چہرے والے کو آ کر خواب میں دیکھا اور اس نے بشارت سنائی کہ جا اماں, اللہ نے تیری دعا کو قبول کر کے تیرے بچوں کی آنکھوں کی روشنی واپس کر لی. ہر نبی کیا ہے بولو؟ خوبصورت ہے. یہ صورت ذرا دیکھو, سر میں بالا نہیں, منہ میں دانتا نہیں, چہرے میں داڑھی نہیں, پیٹ دیکھے تو 4-5 مہینے کا. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, مولانا مفتی عمران صاحب اور دیگر علماء کرام کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں. اس کام کو ٹھنڈا ہونے نہ دو, اس کام کو ہمیشہ گرم رکھو. وقتاً فوقتاً پورے ملباگل اور اطراف و اکناف کے اجتماعات منعقد کرو. اور دعوت و تبلیغ کے ایک ایک نوجوان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, اپنی گفتگو کو, اپنی دعوت کو, اپنی تبلیغ کو, اپنے نظام کو 6 نمبر کے اندر ہی بند کر کے مت رکھو. 1 نمبر اگر ہو سکے تو اضافہ کر کے رد شکیلیت کو داخل کرو, رد گوہر شاہی کو داخل کرو, رد قادیانیت کو داخل کرو, اور اپنے کام اور نظام سے فارغ ہونے کے بعد کم سے کم اپنے ساتھیوں کا حلقہ بنا کر بٹھا کر ان باتوں کا اظہار کرو, کیونکہ ہم کو ساری دنیا کا حال معلوم ہوتا رہتا ہے اور ہمارے ملک سے یہ خبریں ہم کو یہاں تک پہنچی ہے. ان فتنوں میں شکار ہونے والے افراد میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کے دن نہیں مہینے اور سال لگے ہیں, ایسے ساتھی بھی ان فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. کیوں؟ آدمی ایسے فتنوں میں مبتلا کب ہوتا ہے؟ اعمال پر محنت ہو, عقائد پر محنت نہ ہو تو اس کے پسلنے میں دیر نہیں لگتی. کیا مولانا؟ پہلے عقائد پر محنت کرو, عقائد پر پہلے ایمان مضبوط کرو, ایمان, بعد میں اعمال پر محنت کرو, بعد میں فضائل پر محنت کرو. پہلی چیز بنیادی چیز ہے اعمال, بنیادی چیز ہے ایمان اور عقائد. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عمر ملی, چند لمحات دے دو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے گزر جاؤں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عمر 60 پر 3 سال کی ملی. اعلان نبوت آقا نے 40 سال میں کی, اور آقا محنت کتنے سال کرے؟ 20 پر 3 سال محنت کرے. 20 پر 3 سال کو اگر ترازو میں تول کر دیکھیں گے, اعمال کی محنت آقا کی 10 سال, لیکن عقائد پر محنت آقا نے 13 سال کی. پورے مکے کا زمانہ آقا کا عقائد کی محنت پر لگا ہے, پورے مدینے کا زمانہ آقا کا اعمال پر لگا ہے. مدینے کا زمانہ 10 سال, مکے کا زمانہ 13 سال. 10 زیادہ کی 13 زیادہ, 13 زیادہ ہے. تو اب آپ بھی اپنے عقل کا استعمال کر کے نتیجہ نکالو کہ آقا کی محنت اعمال سے زیادہ کس پر ہوئی ہے؟ عقائد پر ہوئی ہے. اور اس دور میں امت کے عقائد ہی خطرے میں پڑے ہوئے ہیں. آقا سے پہلے جتنے انبیاء آئے, کتنے بول ڈالا نہیں میں آپ کو, عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک کتنے سال کا زمانہ گزریا؟ 500 سال کا زمانہ گزرا. 500 سال ہوئے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے. آپ نے آخری شریعت امت کو دی, آخری کتاب امت کو دی,
اور ایک ایسی آیت قرآن پاک میں جو کسی آسمانی کتاب میں نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، ایسی آیت زبور میں نہیں، ایسی آیت انجیل میں نہیں، ایسی آیت تورات میں نہیں۔ تورات میں بہت ساری آیات، لیکن دین مکمل ہونے کا دعویٰ تورات میں نہیں، دین مکمل ہونے کا دعویٰ زبور میں نہیں، دین مکمل ہونے کا دعویٰ انجیل میں نہیں، لیکن قرآن پاک میں دین مکمل ہونے کا دعویٰ الیوم اکملت لکم دینکم۔ آقا آ کر قرآن دے کر شریعت مکمل کر کے جب دنیا سے رخصت ہوئے، رخصت ہو کر 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ کے فضل و کرم سے ایک نبی بھی نہیں آیا، کیونکہ آخری نبی بن کر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، کسی نے نہیں کہا میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ اگر کہے تو صرف میرے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ ایسی مضبوط دلیلیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ بیٹھنے کا پکا وعدہ کرو، میں بیٹھ جاؤں گا، میں ابھی کھول کھول کر آپ کے ذہن اور سمجھ کے مطابق مثالیں بیان کرتا رہوں گا، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ طلب الکل فوت الکل نہ ہو جائے۔ طلب الکل فوت الکل نہ ہو جائے۔ ذرا سنو، سمجھو، اس پر عمل کرنا نہیں، اس کو اپنا ایمان بنانا ہے۔ کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی اگر ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، قبول کر لو، کیونکہ ولایت کا زمانہ ہے۔ میں ولی آج کل تو یہ بھی بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا، انہیں اپنے آپ کو ولی بن کر بیٹھا ہوا ہے، جھومتے پیر بابا کہتے۔ بتاؤں آپ کو میں مرد بنا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، مہندی پیر بابا کہتے۔ توبہ دل رو رہا ہے، ولایت مذاق بن گئی، نبوت مذاق بن گئی۔ ولایت، نبوت، مرد بنا مہندی لگانا نہیں، خوشبو استعمال کرنا، عطر، عطر، تمہاری اردو بول رہا ہوں سو بابا، عورت عطر استعمال کرنا نہیں، مہندی، ہمیں دونوں مل کر آپس میں بانٹ لیا، سو تو عطر استعمال کر، میں مہندی استعمال کر، چلا نہیں چل۔ اب وہ مہندی پیر بابا، میں دکھاتا ہوں فوٹو، ایسا ہے معلوم، یہاں تک مہندی چھڑایا ہے، گگو پاوا میں یہاں تک، وہ پکڑنے والا برابر وہ پاٹ صاحب پکڑا ہے، اس کا نام ایک مہندی پیر بابا، فل بھولا نالا نہیں، اور مہندی ایسا تھی بھی سادہ سیدھا لگا لیتا، کہ گر گیا کلر چڑھ گیا بول سکتے، برابر اسے بھی کوئی چھڑانے والا چھڑایا ہے۔ اب انہیں برابر صوفے میں بیٹھ گیا ہے، میوزک چل رہی ہے، انہیں اپنی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، مردوں کا بھی ہجوم ہے، عورتوں کا بھی ہجوم ہے، اللہ اکبر، پاؤں نہیں پڑ رہے ہیں، ڈائریکٹ صاف صاف سجدہ کر رہے ہیں۔ میں کیا واسطے کون بھی ولی بولیا تو مان لو بول کر بولیا، تو کسی کو ولی ماننے سے ایمان میں فرق نہیں آتا، کسی کو ولی ماننے سے ایمان میں فرق نہیں آتا، لیکن مانو نہ کو سننا لیے تو گھس کو دیکھ رہی، ایسڈ ڈال کو دیکھ رہی، تو میں ہر کسی کے دعوے کو قبول کر لیتی۔
ایک گاؤں میں ایک ولی گیا کرتے ڈپلیکیٹ جا کر بولا کرتے کون مجھے کیسا تحفہ دیتا کہ میں جنت میں اسے ویسا درجہ دیتا ہوں، کون مجھے کیسا تحفہ دیتا کہ میں اسے جنت میں ویسا درجہ دیتا ہوں. دیوانے تھے، بھولے تھے. پیر صاحب میری طرف سے تم نہ 1,00,000 روپے جنت کا 500واں درجہ تم نہ. واہ 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 خوش ہوگا انہیں گگو. اور ایک جن آیا پیر صاحب تم نہ 1 ایکڑ زمین جنت النعیم تم نہ. اور ایک جن آیا پیر صاحب تم نہ ½ کلو سننا جنت الماوا تم نہ. ایسا بانٹ رہا ہے. آپ کے جیسے عقل مند کو ذرہ ڈاؤٹ آیا انہیں اسے اٹکانے کا پیر صاحب جی دبئی کا برج خلیفہ تم نہ. دبئی کا برج خلیفہ تم نہ. پیر صاحب کو غصہ آیا شیطان برج خلیفہ تیرے باپ کا. انہیں بولا کہتے جنت تمہارے اماں کی. معلوموں کو بائی چانس اگر کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے اندر علامات ولایت بھی نظر آ رہے ہیں ہو سکے تو مان لو، لیکن 3 باتیں یاد رکھو. بات ختم کرتا ہوں. کون کون عمل کریں گے ہاتھ اٹھاؤ. میں بھی عمل کروں. یہ نبی ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے جہاں تک ہو سکے کوشش کر کے اسے وہیں ختم کر دو. میرے اس جملے پر مجھے شہادت بھی پیش کرنا ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں میں بند مسجد کے دروازے اور دریچوں کے بیچ میں کہہ کر بیٹھ کر نہیں، میں اوپن اس بات کا اعلان کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان جملوں پر قانون بھی واقع ہو سکتا ہے، لیکن مجھے میرے نبی کی رسالت اور نبوت اور ختم نبوت کے سامنے کسی قانون کا کوئی لحاظ نہیں ہے. دور 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 تک آپا بیٹھے ہی کی نہیں کی معلوم نہیں، وہ الگ پریشانی. بیٹھے ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت ہوتا تو میں ایسے ایسے واقعات بیان کرتا. اس راستے میں اللہ تعالیٰ مردوں سے ہی کام نہیں لیا، امت کی ماؤں سے بھی کام لیا ہے. کیا مولانا؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اگر بیان کر دوں تو مائیں ناز کریں گی. اس لائن میں عورتوں نے بھی ختم نبوت پر کام کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی سفر میں آؤں تو ختم نبوت کے عنوان پر حضرت حبیب بن زید کا واقعہ ضرور بیان کروں گا. اب مجھے آگے بھی بہت سارے کام ہیں، اسفار ہیں، مسلسل سفر میں لگا ہوا ہوں، لیکن 3 باتوں پر مضبوط ہو جائے. ایک، نبوت کا دعویٰ کسی صورت سے ہمیں قبول نہیں. بولو ہاں. اور دوست احباب میں بھی تمہیں چائے پیتے پیتے اس بات کو یا دوستی میں کیا بھی اچھا کام کرتے ہوئے تمہیں ان باتوں کا اظہار کر کے اس کی مینٹالٹی، اس کا مائنڈ اگر بناؤ گے انشاءاللہ تمہارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے گا، اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا. بولا رے پٹھے حضور کے بعد کون بھی نبی نہیں رہے. آج کل جھوٹے نبی آگیں کتے، بھیس بدل کو آگیں کتے. تو بھی ذرا بچ کو رہ با، میں بھی بچ کو رہتا ہوں. خالی اتنا بول کر اس کے ذہن میں بات ڈالو، آپ بھی ختم نبوت کے ممبر بن گئے. کیا مولانا؟ کتنا کرنا سو کام. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں با. اللہ اکبر.
जिसको देखकर नबी ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, मेरे नबी के बाद वो उमर दावा नहीं करे, ये जमाने के घुघुआ कर रही। क्या जुल्म हजरत। जिसको देखकर मेरे नबी ने कहा मूसा के साथ हारून जैसे थे, मेरे साथ अली वैसे हैं, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, अली भी वली हो सकता है, नबी नहीं। मेरे नबी के विसाल के बाद वो अली नबूवत का दावा नहीं करे। आज कुछ कमीने दावा कर रहे हैं। पहली बात मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, कोई नबूवत का दावा करे उससे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं। बोलो इंशाअल्लाह। दूसरा, कोई ईसा होने का दावा करे उसे भी मानो न को, ईसा बगैर बाप के पैदा हो चुके हैं, वो आएंगे जरूर लेकिन किसी घर से निकल कर नहीं, आसमान से उतर कर आएंगे। इतनी पक्की दलील आका बोल डालने के बाद थे, ठोकर खाते हैं तो उनको क्या करना। अब ईसा आने के औकात भी करीब आ गए हैं। मौलाना तवज्जो चाहता हूं, मुल्क शाम अभी आजाद हुआ है। मुल्क शाम मालूम, एक मुल्क का नाम है बा शाम बोल कर रहे, तुम्हें सुबह शाम समझो न को। एक मुल्क का नाम है शाम, अभी करीब में आजाद हुआ कि नहीं हुआ हजरत। मैं उसकी आजादी की खबर सुनते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। एक पीएम उन्हें भी बोले अच्छे दिन आने वाले ही बोलकर, एक ये पीएम भी बोल रहा है। उसकी बात का इंतजार करते करते चले गए, लेकिन ये पीएम की बात तो जरूर होकर रहेगी, अच्छे दिन इंशाअल्लाह आने वाले हैं। वो कब? ये बुजुर्गां जब आएंगे, अल्लाह ताला जमाने का मिजाज ही बदल देंगे। कहां आएंगे उन्होंने? हजरत ईसा मुल्क शाम में। सुभान अल्लाह। घर से नहीं, बेंगलुरु से नहीं, कोलार से नहीं, बिहार से नहीं, कहां से? आसमान से उतरेंगे। कहां उतरेंगे? मुल्क शाम में उतरेंगे। सुभान अल्लाह। उतरते वक्त अल्लाह ताला हजरत ईसा को कहेंगे कि ईसा, जब भी कोई सफर करता है तो गुस्ल करके सफर करता है, आने के बाद गुस्ल करता है, तुम भी गुस्ल करके सफर करो। ईसा पूछेंगे अल्लाह, मैं तो आसमान में रहा, मुझे तो गुस्ल की जरूरत नहीं, फिर भी हुक्म है गुस्ल का, तो मैं कहां गुस्ल करूं, किससे गुस्ल करूं? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि दरियाए नूर से गुस्ल करके उतर। दरियाए नूर से गुस्ल करके उतर। हजरत ईसा जब उतरेंगे, हमने किताबों में पढ़ा है कि उनके बालों से ठंडे ठंडे मीठे मीठे चमकदार पानी के कतरे गिरते होंगे। सुभान अल्लाह। ये तक अलामता बता को भी ठोकर खाते ही तो सरां को फोड़ना कि नहीं फोड़ना? कौन तुम्हें ईसा होने का दावा करया, उसे भी जरा तुम्हें भी बोलो की कतो मैं कहां जाता हूं कि तुम्हें भी वहां छोड़ना, उसे भी खत्म। आधार कार्ड दिखाओ, बोलो उसे। आधार कार्ड में देखते कि नहीं कि सनाफ अगर रहा तो फिर खत्म। नहीं मानना, हरगिज नहीं मानना। तीसरा, अगर कोई मेहदी होने का दावा करता है तो हरगिज कबूल नहीं करना, क्योंकि आका साफ बोले हैं, नेक्स्ट मर्तबा कभी आऊं तो अलामात मेहदी आपके सामने खोल खोल कर रखूंगा। आका साफ बोले हैं कि मेहदी अरब में पैदा होगा। सुभान अल्लाह। कहां पैदा होगा? अरब। इन्हें शकील का पैदा हुआ बिहार में। आको दावा कहां कर उन्हें?
औरंगाबाद में मैं भी गया, औरंगाबाद जाता रहता हूं। जब औरंगाबाद गया, सुबह ही जाकर उतरिया, जबरदस्त इस्तकबाल करे, नाश्ते का इंतजाम करे। दोपहर में 3 बजे मस्तूरात में बात थी। साथियों ने कहा कि हजरत जरा आराम कर लो। मैंने कहा कि आराम मैं फिर रात में सफर करूंगा तो करूंगा, मुझे 2 अहम काम करना है। पूछे क्या? एक हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार में हाजिरी देकर जियारत करना है, और एक मेहदी से मुलाकात करना। मैं भी जरा अच्छा मजाक कर लेता हूं, बिल्कुल सीरियस होकर बोलिया, मेहदी से मुलाकात करना है। क्या हजरत आप बोल रहे? आओ भी करना है, मेहदी आ तो कौन नहीं मुलाकात करता, करना हजरत में। क्या हजरत बोल रहे? बाद में उनका टेंशन बढ़ा, कौन तो भी आउट होगा तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मुजम्मिल साहब मजाक करके उसे हार्ट अटैक आ गया, वो काम बोलती है मिला, मजाक कर रहा हूं सभी, वो डुप्लीकेट से मुलाकात करना है नहीं, देखेंगे हमारी बात पर अमल कर लिया तो कर लिया। बोले वहां के लोग, हजरत उन्हें मिलता भी नहीं, निकलता भी नहीं हजरत, उन्हें Z+ सिक्योरिटी की सका है हजरत, अंदर रहता सो हजरत उन्हें। मैं बोला यहाँ गया, उन्हें मेहदी अंदर रहने के वास्ते नहीं आएंगे, बाहर निकलकर माहौल बनाने के लिए आएंगे। उन्हें मेहदी नहीं, उन्हें आपा। क्या बोला ना? आपा। बाद में लोगों को बोलिया कम से कम सूरत भी दिखाओ उसकी, उन्हें कैसा थे देखेंगे को बोले तो लगा मोबाइल में क्या कि मार को गिर को फोटो दिखाए। आ हा हा हा। मेरे आका फरमाते हैं, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहदी मेरे जैसा होगा, मेहदी मेरे जैसा होगा, उसका हुस्न मेरे हुस्न से मिलता होगा। आका बोले, क्योंकि उसी हाल में से है ना हजरत मेहदी। इसकी सूरत दिखाए मुझे, कल्ला एक इंच अंदर है, 100 ग्राम अंबोजा सीमेंट डाल को लेवल कर रहा। क्या बोला ना? 100 ग्राम अंबोजा सीमेंट डाल कर लेवल करना। बहुत दम मार को दम निकालने के से बाहर निकला। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह सिगरेट पीने वालों को जल्दी पहचान लेते थे। मैं एक मरतबा पूछा, कैसा मालूम बात तुमने इन्हें मारता सो? बेटे, दम मारने वालों के कल्ले बाहर नहीं अंदर चले जाते, ठीक है, तो मार को क्या सूरत, क्या दावे। जर्रा तो जर्रा सोच लो। खैर उन्होंने दावा कर को मरे तो मरे, उनके सूरता को देखकर उनके पीछे मर रही ना, उनको क्या बोलना। मेरा नबी कितना खूबसूरत, जिसके हुस्न को आका अपने हुस्न के 7 तस्वीर देते हैं, उसका हुस्न कितना हुस्न होगा। मेरे आका कितने खूबसूरत, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। इतने खूबसूरत आका, किसी और ने नहीं कहा कि मेहदी आका की तरह होंगे, खुद हुस्न वाला कहता है कि वो मेरी तरह होगा, उसका हुस्न बताता होगा कि वो मेहदी होंगे। इनकी सूरतें बता रहे हैं कि मेहदी के जूते भी नहीं होंगे। गर्ज में बात को यही खत्म करता हूं, गुजारिश करता हूं, सारी दुनिया के दुश्मन अंदर ही अंदर उम्मत के ईमान को गारत करने की कसम खा रखी है। मैं तहकीक भी इस पर कभी आपके सामने अर्ज करूंगा, इसलिए सीने से लगाकर मोहब्बतें करके
آپ کے ہاتھوں کو تھام کر کہنا چاہتا ہوں، ایک ایک نوجوان سے، ایک ایک بزرگ سے، ایک ایک پردہ نشی خواتین سے، کہ کوئی ان کے فریب میں ہرگز نہ آئے۔ یہ تین چیزوں کو ہرگز کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہرگز نہ مانے۔ ایک نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو نہ مانے، ایک عیسیٰ کا دعویٰ کرتا ہے تو نہ مانے، ایک مہدی کا دعویٰ کرتا ہے تو نہ مانے۔ اس کے بعد آپ تحقیق کریں۔ یہ تین چیزوں میں آپ کو تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرا آدمی اس سے دلیل پوچھتا ہے، دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے، دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔